خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ ہم نے تلفظ اور تجوید کے ساتھ آیت نمبر 69 تک ہم نے تلفظ اور تجوید کے ساتھ ایک ایک لفظ ہم نے پڑھ لیا ہے سورہ بقرہ کا۔ اس سے پہلے قاعدہ اور سورہ کیا کہتے ہیں، سورہ الحمد، جس کو سورہ فاتحہ بھی ہے جو، تو وہ ہم نے تلفظ تجوید کے ساتھ پڑھی ہے۔ ابھی ہم سورہ بقرہ پہ ہیں اور آیت نمبر 69 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ جتنا ہم ایک ایک لفظ کر کے ٹھہر ٹھہر کے سکھا سکیں وہ آپ کو سکھا سکیں، ٹھیک ہے؟ جتنا ہم سکھا سکتے ہیں کوشش ہوگی ہم اتنا سکھائیں۔ تو میرے جو نئے ناظرین اکرام آنے والے ہیں ان کو بھی بتاتے چلیں کہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک سبق اپلوڈ ہوتا ہے ویڈیو کی شکل میں، جس میں تلفظ سکھائے جاتے ہیں قرآن پاک کے صحیح طرح سے، اور صحیح طرح جو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے، تاکہ ہم اس کو قرآن پاک کو جو پڑھیں تو تلفظ اور تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھیں۔ تو بلا ناغہ ان ویڈیوز کو دیکھیں، انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ کی تجوید ٹھیک ہوگی اور تلفظ بھی ٹھیک ہوں گے، اور قرآن پاک آپ کو صحیح طرح سے پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 سے پڑھیں گے، سٹارٹ کریں گے اور اس سے آگے پڑھیں گے، 70 سے آن ورڈ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا، قالوا ادع لنا، قاف کو موٹا کرنے کے پڑھیں گے، لام دال کے ساتھ مل رہا ہے، لام دال پیش لد، لد قلقلہ ہو رہا ہے، یہ دال۔ قالوا ادع لنا ربک، را با زبر رب، را کو موٹا پڑھیں گے، ربک یبین لنا، یبین لنا ما ہی، ما ہی، لفظ لام جو وقف لام آ گیا تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہم نے نہیں رکنا، ما ہی ان البقرہ، حمزہ نون زیر ان، نون تجوید، نون تنوین، سوری نون مشدد ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ ان البقرہ، نل، ان البقرہ، قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے، را کو بھی، بقرہ، تشابہ، تشابہ علینا، ہاں یہ والا ہاں جو ہے، یہ چشمے والی ہاں بھی اس کو کہیں گے، یہ والا اس کو ہم حلق کے سب سے نیچے والا جو حصہ ہے حلق کا، وہاں سے ادا ہوتا ہے سینے کے پاس سے۔ تشابہ علینا، عین حلق کے درمیانی حصے سے تھوڑا سا کھچاؤ پیدا کر کے، زور لگا کے، عین زبر ع، علینا، وَإِنَّا، نون مشدد ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، اور نون الف زبر نا، 3 الف کے برابر اس کو لمبا بھی کرنا ہے۔ وَإِنَّا إِن شاء اللہ، حمزہ نون زیر ان، نون ساکن ہے تو ہم یہاں پہ اخفا کرنا ہے، یعنی کہ اخفا کرنے کا مطلب ہے کہ اب ناک میں اس کو چھپا کے تھوڑی دیر کے لیے ناک میں اس کو پڑھنا، ناک میں چھپا کر پڑھنا۔ ان، دیکھ لیں، ان شاء، شین الف مد زبر شاء، ان شاء اللہ لمہتدون، اللہ، لفظ اللہ پہلے آ جائے حمزہ کے اوپر، یا اس سے جو پہلا حرف ہے اس کے اوپر جب آ جائے پیش یا زبر آ جائے تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں لفظ اللہ کو۔ اللہ لمہتدون، لمہتدون۔ قال، قاف الف زبر قال، لام زبر لا، قال انہ یقول، انہ ہا الٹا پیش ہو، ان پہ ہوگا غنہ ہوگا نون تشدید کی وجہ سے، ان
إنه يقول إنها نون تشدید دوبارہ ہے، اس کو پھر ہم جہاں بھی نون تشدید ہوگا وہاں پہ ہم غنہ لازمی کریں گے، تو یہاں پہ ہم غنہ إنها بقرۃ لا بقرہ قاف بھی موٹا را بھی موٹا بقرۃ لا ذلول ذلول تثير الأرض تثير الأرض لام دو پیش لن، اس پہ ہم اخفا کریں گے، اس کے بعد تثير الأرض را کو بھی موٹا اور اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے اور ضاد بھی موٹا ہے، تثير الأرض ارض ضاد کو ہم ضاد کا مخرج آپ کو ایک دفعہ بتاتے چلیں دوبارہ، جو نئے آنے والے ہیں اسٹوڈنٹ ہیں، نئے آنے والے بھائی ہیں، ان کو بتاتے چلیں کہ ضاد کا جو مخرج ہے یہ زبان کی جو کروٹ ہوتی ہے اس کو اوپر والی داڑ کے ساتھ ٹچ کریں تو صحیح طرح سے ضاد ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زبان کی کروٹ کو اوپر والی داڑوں کے ساتھ ٹچ کریں گے تو تب جا کے ضاد صحیح طرح سے ادا ہوگا۔ تثير الأرض ولا تسقي الحرث تسقي قاف لام زر قل تسقي الحرث مسلمة لا مسلمة لا شية مسلمة لا شية فيها مسلمة لا شية فيها قالوا الآن قاف الف زبر قا لام لام بشلول قالوا الآن آن جئت بالحق قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون فذبحوها ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، فذبحو ہا کو حلق کے درمیان سے اور اس ہا کو حلق کے آخری حصے سے سینے کے پاس سے، اب دونوں الفاظ کیونکہ اکٹھے آگے ہیں آگے پیچھے ہیں، ایک بیچ میں ایک لفظ کا گیپ ہے، تو اس کے بعد اب آپ ان دونوں الفاظ کو غور سے دیکھیے گا سنیے گا، بحو فذبحوها حو ہا یہ والا حلق کے درمیانی حصے سے اور یہ حلق کے آخری حصے سے، فذبحوها وما كادوا يفعلون وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ وَإِذْ ذال زیر اذ، اس کو ذال کو ہم درمی سے پڑھیں گے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا نفسا سین آ گیا، تنوین ہے اس پہ، تو اس کو ہم جب تنوین آ جائے تو اس کو ہم اخفا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اخفا کا میں آپ کو تعریف بتا دوں کہ اخفا جو ہے نون ساکن اور تنوین، ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین اور میم ساکن جس کے بعد باؤ، ان کی آواز کو ناک پہ لے جا کر پڑھنا اخفا کہلاتا ہے۔ اب نفسن، اب یہاں پہ تنوین آ گیا نا، تنوین ہے یعنی کہ نون ساکن آ جائے یا تنوین آ جائے یا آ جائے میم ساکن اور جس کے بعد باؤ، یہ تین چیزیں آئیں تو ہم اخفا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہاں پہ تنوین آ گیا تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، نفسن فدارتم، تنوین کا مطلب تنوین کیا ہے، دو زبر دو پیش دو زیر، ان کو ہم تنوین کہتے ہیں، نفسن فدارتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، لفظ واللہ اللہ سے پہلے زبر آ گیا تو اس کو لفظ اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے، واللہ مخرجم، خا کو یہ موٹا پڑھیں گے، میم خا پیش مخ را زیر ری، جیم دو میم پیش جم، اب میم آ گیا مشدد، نون
مشدد اور میم مشدد، ان کی آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا غنہ کہلاتا ہے، تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے۔ دیکھیں جم، بیچ میں ہم رک رہے ہیں نا، لیکن اس کو لمبا کر رہے ہیں آواز کو۔ مخرجم ما کنتم، اس کو لمبا کریں اور اس کو ناک میں، یہ غنہ ہے اور یہ اخفا ہے۔ کنتم تکتمون، فقل نضربوه، فقل قاف لام پیش، قل نون ضاد زبر ناط، ضاد کا مخرج میں آپ کو بتایا تھا، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ کو داڑوں کی اوپر والی داڑوں کے ساتھ ٹچ کریں گے تو تب ادا ہوگا ضاد۔ فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، يحيي الله الموتى۔ اب دیکھ لیں یہاں پہ وقف نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ابھی تو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، اس لیے یہاں پہ سانس ٹوٹ رہا ہے تو رک رہا ہوں، لیکن میں وقف کی نہیں ہے، وقف نہیں کر رہا۔ جب اکٹھا پڑھوں گا تو ساتھ ہی ملا کے پڑھیں گے۔ كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون۔ ناظرین اکرام، اتنا سبق ہمارا کافی ہے۔ ایک دفعہ ہم نے حرف بحرف تجوید کے ساتھ ایک ایک لفظ کر کے پڑھ لیا ہے، اب ایک دفعہ ہم روانگی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سنیے گا اور ایک ایک لفظ کو بغور دیکھیے گا بھی۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة، اب دیکھ لیں ماہیہ پہ رکنا نہیں ہے آپ نے، وقف لام جو ہے، یہ لام والا سائن جہاں پہ آ جائے وقف یہاں پہ نہیں کرنا۔ ماہیہ ان البقرة تشابہ علینا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سبق اتنا کافی ہے، کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔